السلام علیکم سامعین، 19 شوال المکرم اور 18 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے سپریم کورٹ کی کل کی کارروائی کی مکمل رپورٹ۔ اس تعلق سے ہمارے سامنے آج کا روزنامہ انقلاب ہے۔ وہ تو ماشاءاللہ جزیات کا احاطہ کیا گیا ہے، میں پوری خبر پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ سرخی لگی ہے، حکومت وقف ترمیمی قانون پر سماعت کے طریقہ کار سے خوف زدہ، جواب دینے کے لیے 7 دن کی مہلت طلب کی، قانون پر روک سے بچنے کی کوشش، جوں کی توں صورتحال قائم رکھنے کی یقین دہانی۔ گزشتہ روز کے عدالتی مشاہدات سے حکومت کے خیمے میں ہلچل، مولانا ارشد مدنی سمیت 5 عرضداشتوں پر سماعت ہوگی۔ مرکزی حکومت نے ترمیمی قانون کے بارے میں اپنے دعووں کا اعادہ کیا۔ یہ سرخیاں ہیں۔ اگلی سنوائی 5 مئی کو ہوگی۔ اب آپ تفصیلی خبر سنیں جو جناب احمد اللہ صدیقی صاحب کی تحریر کردہ ہے۔ مرکزی حکومت متنازع اور غیر آئینی وقف ترمیمی قانون پر سپریم کورٹ میں سماعت کے طریقہ کار سے خوفزدہ ہے اور اس نے اس پر کسی روک سے بچنے کی غرض سے 7 روز کی مہلت طلب کر لی ہے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے ترمیمی قانون کے نکات کے بارے میں جس نہج پر مشاہدات کیے تھے، اس سے حکومت کے خیمے میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ حکومت نے ترمیمی قانون کے بارے میں مزید کسی بحث کو عوام میں آنے سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ کو یقین دہانی کرائی کہ صورتحال کو جوں کی توں برقرار رکھا جائے گا۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے چیف جسٹس کی سربراہی والی 3 رکنی بینچ سے درخواست کی کہ وہ کسی بھی طرح کا عبوری فیصلہ صادر نہ کریں۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اس مقدمے کی اگلی سماعت تک جن ترمیمات پر اعتراض کیا گیا انہیں لاگو نہیں کیا جائے گا۔ بورڈ اور کونسل میں کسی طرح کی تقرری نہیں ہوگی۔ وقف بائی یوزر، ڈکلیئر اور غیر ڈکلیئر اوقاف کی جائیداد پر کسی طرح کی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ گرچہ وہی ہوا جو سپریم کورٹ چاہتی تھی، تاہم حکومت نے ایک طرح سے سپریم کورٹ کے حکم سے بچنے میں کامیابی بھی حاصل کر لی۔ چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ، جسٹس سنجے کمار اور جسٹس کے وی وشوناتھن پر مشتمل بینچ نے اس معاملے کی اگلی سماعت کی تاریخ 5 مئی کو مقرر کی ہے۔ کل کی سماعت کے آغاز پر تشار مہتا نے بینچ کو قانون پر روک لگانے سے باز رکھنے کی کوشش کے تحت قائل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ایسا کرنا ایک غیر معمولی اقدام ہوگا۔ تشار مہتا نے دعویٰ کیا کہ لاکھوں نمائندگیوں کی بنا پر ترامیم کی گئی، تاہم ملک کے کروڑوں مسلمانوں اور ملی تنظیموں کی سخت مخالفت کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ تشار مہتا نے دعویٰ کیا کہ کئی دیہاتوں کو وقف کے طور پر قبضہ کر لیا گیا، نجی جائیدادوں کو بھی وقف کے طور پر لیا گیا۔ اس سے بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے۔ گزشتہ روز کی سماعت سے واضح تھا کہ سپریم کورٹ چند ترمیمات پر عبوری اپنے دیے گئے حق میں دکھائی دے رہی ہے، لیکن تشار مہتا نے آج کہا کہ ان ترمیمات کی حمایت میں متعدد ریاستوں اور وقف بورڈ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، اس لیے عدالت عظمیٰ دلائل کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرے۔ چیف جسٹس نے حکومت کی درخواست کو اس شرط پر قبول کیا کہ اس مقدمے کی اگلی سماعت تک اس قانون کی ترمیمات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ عدالت نے سالیسیٹر جنرل کو 1 ہفتے کے اندر حکومت کا موقف بذریعہ حلف نامہ داخل کرنے کا حکم دیا ہے اور ان ترمیمات کے خلاف داخل عرضداشتوں پر 1 ہفتے کے اندر جواب طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے اس کے علاوہ یہ حکم بھی جاری کیا کہ وقف ترمیمات کے خلاف داخل تمام عرضداشتوں پر سماعت کی بجائے صرف 5 عرضداشتوں پر سماعت کی جائے گی۔ جامعۃ الماہرین مولانا ارشد مدنی کی طرف سے پیش کردہ سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ ان کی جانب سے 5 عرضداشتوں کو منتخب کر کے رجسٹرار کو مطلع کر دیا جائے گا۔ عدالتی حکم کے مطابق جامعۃ الماہرین مولانا ارشد مدنی، مجلس کے سربراہ جناب اسدالدین اویسی، عدالتی حکم کے مطابق جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی، مجلس کے سربراہ جناب اسدالدین اویسی اور مسلم پرسنل لا بورڈ و دیگر ریٹ پٹیشن پر سماعت ہوگی، جبکہ دوسری دیگر کو درخواست میں تبدیل کیا جائے گا۔ گزشتہ روز کپل سبل نے زوردار طریقے سے بحث کرتے ہوئے ترمیمی قانون کو پوری طرح سے غیر آئینی قرار دیا تھا۔ انہوں نے ترامیم کی متعدد نکات پر بحث کرتے ہوئے اس کو مسلمانوں کے مذہبی امور میں مداخلت بتلایا تھا۔ اس معاملے کو لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے بیان میں کہا،
گو کہ حکومت کے ذریعے لائی گئی تمام ہی ترمیمات متنازع اور قابل اعتراض ہیں جو کہ وقف املاک کو ہڑپنے کے مقصد سے لائی گئی ہیں۔ تاہم اپنے عبوری فیصلے میں عدالت عظمیٰ نے وقف املاک میں کسی بھی قسم کی چھیڑ چھاڑ پر روک لگا دی ہے، چاہے وہ اراضی رجسٹرڈ ہوں یا غیر رجسٹرڈ ہوں، نوٹیفائڈ ہوں یا بطور استعمال وقف ہوں۔ مگر یہ روک نہ لگتی تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ فیصلہ آنے سے پہلے وقف بائی یوزر بطور استعمال وقف کے ساتھ دست درازی ہو جاتی۔ بورڈ کے صدر نے مزید کہا کہ وقف بورڈوں اور سینٹرل وقف کونسل کے ممبران کی نامزدگی بھی عدالت عظمیٰ نے روک لگا دی ہے۔ یہ فیصلہ دراصل امت کی متحدہ جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ اس طرح مولانا سید ارشد مدنی نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہماری لڑائی آخر تک جاری رہے گی اور انشاءاللہ فیصلہ امت مسلمہ کے حق میں آئے گا۔ اس طرح کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ جو خدشات ہم نے ظاہر کیے تھے سپریم کورٹ کے مشاہدات میں ان کا ذکر آ گیا ہے، ہم اس پر مطمئن ہیں۔